اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اے ٹاک کی طرف سے اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول السلام کیجیے۔ علیکم۔ آج انشاءاللہ دو ٹاپک پہ کوشش کریں گے بات کریں۔ ایک سائفر 2 آیا ہے اور ایک مریم نواز صاحبہ کی بریت کی بات ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی دونوں پہ ایک بات کریں، اور خان صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے خان صاحب دادو کے دیش میں۔ ایک نہیں، ایک ٹاپک دو ٹاپک میں اس وقت تو ٹاپک ہی ٹاپک بھرے ہاں میں ٹاپک نہیں ہے لیکن مگر یہ کہ مین بات یہ ہے کہ وہ سائفر بھی سائفر 2 نہیں، سائفر 1 سے چلیں گے، سائفر 1 اور سائفر 2 ہاں ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں، جیسے انہوں نے کل ہی لکھ دیا تھا کہ وہ پارٹ 1 ہے اور یہ پارٹ 2 آ گیا۔ بات نمایاں ہے، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم اپنے ہاؤس میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہا ہے ملکی سالمیت کے لیے، جی ملک کے خارجہ پالیسی کے لیے، جی، ملک کی یعنی کہ سمجھے کہ ملک کی سالمیت کے خلاف یار، یہ مطلب ہاں مکمل، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو پھر بیانیہ بنا کے عوام کو بیوقوف بناتا ہے، اب وہ عوام کو وہ اشتعال دلانے کی کوشش کرتا ہے، عوام کے اندر وہ ایسے جذبات ابھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے۔ خان صاحب میں نے یہ پوری وہ کل پہلے والا سائفر بھی دیکھا، پورا سنا، اور آج والا بھی جو آج ہے اس میں ایک بات مجھے بڑی زبردست لگی، کہہ رہا ہے عوام نو کی پتہ لگنا ہے۔ ہاں تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ عوام کو کچھ نہیں پتہ لگے گا، جو مرضی ہے آپ کرتے رہے ہو، آپ ان کا مزاج میٹنگ کے ان کا مزاج پبلکلی عوامی ہے ہی نہیں، ان کا مزاج تو یہ ہے کہ میں عقل کل ہوں، میں جو جانتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ پبلک مان لیتی ہے، پبلک سن لیتی ہے۔ اچھا، پھر وہ جو لوگ جن لوگوں نے ان کو بڑھایا ہے، چڑھایا ہے، اوپر چڑھایا ہے، ٹریننگ کی ہے، انہوں نے بھی ان کی ٹریننگ ایسی ہی کی تھی، ان کا طریقہ، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، اپنے آپ کو بھی وہ عقل کلی سمجھتے تھے۔ مگر اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، آج کچھ صحافیوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ ایسے چھوڑے جانے والا تو مسئلہ ہے نہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اس کے مطلب اوپر کیا رہ گیا؟ اس کے اوپر تو جیسے کہ پرویز مشرف کے لیے آئین توڑنے کے سلسلے میں جب ایمرجنسی لگائی تھی، پریشر آیا اور عدالت نے بولا حکومت سے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، تو اب حکومت کا کام ہے کہ حکومت عدالت کو لکھے۔ خان صاحب یہ 70 سال سے یہ جو سوموٹو بھی لے رہے ہیں، یہ فیصلے کر رہے ہیں پورے ملک کے، میں تو انہی کو لے کے آؤں گا، اصل ملک کے ذمہ دار یہی ہے۔ امین اور صادق قرار دیا، کس نے دیا؟ اب ان کو کہو، اب ملک کی سالمیت کا وہ آ گیا، اب کرو فیصلہ۔ نہیں، ان کو بھی ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں ہے، اس میں ابھی بھی ایک صاحب 15-20 لاکھ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے لے کے جا رہے ہیں گھر پہ۔ ایک صاحب سٹنگ جج ہیں، ایک صاحب جن کو مانیٹرنگ جج بنایا تھا وہ ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جی، ان کو کچھ غیرت، کچھ حمیت، کچھ آئی کہ یہ کیا ہوا، میری مانیٹرنگ میں اتنا غلط فیصلہ، میری نگرانی میں اتنا، نگراں جج مقرر کیا نا، جی جی، تو نگراں جج کی موجودگی میں، اس کی نگرانی میں، بغیر شواہد کے، بغیر کسی چیز کے، بس، اور معلوم ہے اس کیس میں کیا جو نیب نے کیس بنایا کہ ہماری اطلاعات ہیں، ہماری اطلاعات ہیں، بھائی جو اطلاعات ہیں اس کا ثبوت تو دو۔ وہ آئیں گے مریم نواز کی طرف کے کیس کی طرف، وہ آئیں گے ساری۔ یہ ابھی تک خان صاحب مجھے بتائیں، کبھی دنیا میں دیکھا سٹنگ چیف جسٹس ہو اور وہ چندہ مانگ رہا ہو؟ وہ تو بات کی بات ہے، چندہ مانگتے مجھے بتائیں نا یار، نام بھی تو ان کا ڈیم والے بابا ہے، تو کیوں نہیں پکڑتے اسے؟ نام انہوں نے تو کہا تھا کیوں نہیں پکڑ کے لاتے؟ اور وہ کھوسا صاحب چلے گئے کیوں؟ یہ سب باہر، خان صاحب ان کا سب کچھ باہر ہے۔ نہیں، ابھی یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کو گھسیٹ کے لائیں عدالت، پہلے عدالت میں ایک ایسی کوئی پٹیشن جائے گی، درخواست جائے گی، مجھے قانونی طریقہ کار نہیں پتا، کہ عدالت میں جائیں کہ صاحب فل کورٹ بلایا جائے، اب بلائیں، یہ ٹائم ہے اس بات کے اوپر، فل کورٹ بیٹھ کے سنیں، اس دونوں سائفر کو سنیں، دونوں ویڈیو لیک کو سنیں، دونوں باتیں سنیں، اور پھر فیصلہ کرے کیا یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے، خطرناک تھا، اور اگر ملک کی سلامتی کے لیے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کام کرتا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے۔ اب حکومت کو بھی پی ڈی ایم کو چاہیے، حکومت پی ڈی ایم کی ہے، میں مسلم لیگ نون کی نہیں کہتا، ایسے خواہ مسلم لیگ نون کی حکومت، پی ڈی ایم کی مکمل حکومت ہے، پی ڈی ایم کو چاہیے اب ایک کیس بنائیں
کیس بنا کے کورٹ میں بھیج دیں, بولے فیصلہ کرو, اس کا فیصلہ کرو. نہیں, جیسے انہوں نے ٹائم شیڈول کیا تھا کہ اتنے دن کے اندر ہاں, فیصلہ اب یہ مانیٹرنگ جج بھی بٹھاؤ, ٹھیک ہے, بٹھاؤ, جیسے مریم نواز میں بٹھایا, نواز شریف کے کیس میں بٹھایا. نہیں, پوری فل بینچ بیٹھنا چاہیے, فل بینچ بیٹھ کے اس کو سنے, اور اس کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ 90 دن کے اندر ہم یہ فیصلہ کر دیں گے, یا 60 دن میں, بلکہ جتنی جلدی ہو سکے کریں, تاکہ اس شخص کی انارکی پھیلانے سے روکا جا سکے. اس شخص کے ساتھ جو یہ 4 کا 4 کا جو یہ گینگ ہے, شاہد قریشی, میں اسے ڈبہ پیر کہتا ہوں, دھوکے باز, سب سے بڑا دھوکے باز. یہ سب وہ ہیں تالاب کی وہ مچھلیاں. اعظم خان, نہیں, اعظم خان, یہ تالاب, اسد عمر. ارے بھائی میرے, یہ تالاب کی وہ مچھلیاں نہیں ہیں کہ پانی خشک ہونے پہ مر جائیں, یہ ابابیلیں, پانی خشک ہوگا اڑ کے دوسری جگہ چلی جائیں گی. خان صاحب, یہ پانی خوش ہونے کی بات نہیں ہو رہی, یہ ملک کے خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے. ان کو پکڑ کے لائیں, ان کو سزا دیں. نہیں, سزا تو آپ جب دو گے نا, جب پورا سسٹم اس بات کو تسلیم کرے, تو عدالت کا کام ہے نا, یہ تو ملک کی سلامتی کے خلاف کام ہوا ہے نا. اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ یعنی کہ باقاعدہ جھوٹ بول کے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ہم جب میٹنگ کے نوٹس بنائیں گے تو اس میں اسے تبدیل کر دیں گے, اور ہم اس کو لے لیں گے, اور وہ کاغذ لہراتے رہیں گے. وہ تو سلیم صافی اور اپنا انصار عباسی اور حامد میر نے تو بہت کچھ بولا ہے. ابھی تو بہت سارے صحافی, بہت ساری جنہوں نے ویڈیو یہ آڈیو سنی ہوئی ہے اور کچھ ویڈیوز بھی دیکھی. اچھا, میں ان ویڈیوز کے تو خلاف, وہ ویڈیوز یہ ذاتی ویڈیوز جو ہے نا وہ نہیں ڈالنے چاہیے. وہ تو اس کا بڑا اچھا کل حامد میر نے بتا بھی دیا پورے پاکستان کو کہ روکا مریم نواز. لیکن اگر وزیر اعظم ہاؤس کے 4تھے فلور پہ کچھ ایسا ہوتا رہا, وہ بھی جو سامنے آنا چاہیے. دیکھیں, حریم شاہ, سندل خٹک جیسی, اللہ معافی کرے, عورتیں لات مار کے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول رہی تھی. آج خان صاحب, آج یہ بات پہ نکل جائے گی. آج وہ شیخ صاحب آئے ہوئے تھے, شیخ اپنے قاری محمود شاہ. اچھا, ہاں, وزیر اعظم ہاؤس سے بڑا دل خوش ہوا یار. دیکھو یار, وہ ماحول دیکھو کہ حریم شاہ اور سندل خٹک جیسی گھوم رہی تھی وہاں پہ, ٹھیک ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی کرسیوں میں بیٹھ جاتی تھی. جی, کس نے کیا؟ کرسیوں پہ یا وہ ہر جگہ اللہ معافی کرے. نہیں, جیسا آپ چن کے لاؤ گے, جیسی وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے, ویسی ہی حرکتیں ہوں گی. یہ بالکل حقیقت ہے. اور جب گھر کا سربراہ ہی 1 نمبر کا نہیں ہوگا تو پھر سارے 2 نمبر کے لوگ آئیں گے نا بھائی. ہاں, آئیں گے. جب گھر کا سربراہ ہی رکاوٹ نہیں بنے گا تو پھر تو اور کوئی آئے گا نا. اچھا, ابھی بھی بیک کمک جو ہے نا وہ جاری ہے. کچھ وہ ریٹائرڈ ہیں, کچھ اور ہیں, آگے ہیں, پیچھے ہیں, وہ چھوڑ نہیں. یہ آپ یہ ملک کی سالمیت ناپسندگی کی بات الگ ہے. ناپسند بھائی آپ کچھ بھی کریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں. ایک ٹرانسکرپٹ کو آپ نے پورا وہ سائفر بنا دیا, اس کی فوٹو کاپی اٹھا کے آپ گھومتے رہے پوری دنیا کو. پوری فوج کو ملائم کیا تھا. سائفر تو ہے ہی نہیں, وہ تو پوری بات موجود ہے. پوری فوج کو ملائم کیا, پوری فوج کو آپ نے گالیاں نکالی, پوری فوج کو پوری دنیا کے اندر ان کو کیا کیا نہیں کہا آپ نے. ابھی بھی آج بھی خان صاحب اتنا ڈھیٹ آدمی ہے, اتنا ڈھیٹ ہے, آج بھی کہہ رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کیسے ہوئی؟ بھائی کیوں نہیں ہوگی ریکارڈنگ؟ نہیں, وہ ہونی چاہیے. وہ ریکارڈنگ بھی تو لاؤ جس پہ واٹس ایپ پہ GIT بنی تھی, وہ ریکارڈنگ بھی تو لاؤ جب وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کے بشیر میمن کو کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کرو, ان کو گرفتار کرو, ان کو گرفتار کرو. وہ ریکارڈنگ بھی آنی چاہیے کہ کس نہج پہ یہ لوگ سوچ رہے تھے. اور ان کی, اچھا, میں اس کو تیار کرنے والوں پہ مجھے اتنا غصہ نہیں ہے, جن لوگوں نے ان کو تیار کیا, جن کو اس کو ہینڈلر کہتے ہیں, مجھے اتنا غصہ نہیں ہے. مجھے ان ججوں پہ غصہ ہے جنہوں نے اس کے لیے راستہ تیار کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں, بنایا. ابھی بھی آپ یہ دیکھیے, میں تو عوام سے بولتا ہوں, عوام پوچھے ان ججوں سے کہ بھائی تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. تم نے یہ جو ایک کیس کا فیصلہ کیا, ایک چلتی حکومت کو ختم کیا, سب کچھ کیا, ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ پاکستان کی بقا کو نقصان پہنچانے کے در پہ. کل خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ان کا آپریشن کیا بغیر وہ بے ہوشی کے آپریشن کیا ان ججوں کا, جنہوں نے, آپ کو شاید یاد نہیں, جب یہ 2018 میں جب یہ اپیل گئی تھی
تو 2018 میں اتھر اللہ صاحبی کے پاس ہاں گئی تھی ہاں اور انہوں نے کہا تھا یہ اٹھا کے پھینک دیں گے بھائی. کچھ نہیں ہے اس میں. ہاں مگر آپ دیکھیں 2018 سے یہ 2022 4 سال دبا کے بیٹھے رہے آپ. ہاں یہ کون, یہ تو آپ والا جملہ یاد آ رہا ہے, سچا جج صاحب میرے 4 سال میرے ساتھ انصاف اور قانون سے خان یاد صاحب آ رہی ہے. یہ سچا کیس آپ نے اس کو شک میں لے کے آئے اس کیس کو. ہیئرنگ آج نہیں لوگ ہونے دیتے تھے. اچھا آج ابھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو نواز شریف کی ان کی پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو آ گیا. اگر یہ 4 سال کا کیس تھا. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے میرے بھی, میرا بھی دل یہ کہتا ہے, بات آپ یہ بات تو تسلیم کریں گے, یا پہلے فیصلہ غلط تھا یا فیصلہ غلط ہے. کوئی تو انڈر پریشر تھا, کوئی تو غلط کام کر رہا تھا. اب یہ بھی عوام کو پتہ چلنا چاہیے, تفصیلی فیصلے میں لکھنا چاہیے, آئے گا نا. ایک ایک چیز لکھنی چاہیے کہ صاحب فلانے مانیٹرنگ جج نے یہ معاملات کو نہیں دیکھا, اس چیز کو نہیں دیکھا. اچھا لوگ بیوقوف بول رہے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا. بھائی سپریم کورٹ نے تو احتساب عدالت سے فیصلہ کرایا تھا. تفصیلی فیصلہ آ جائے انشاءاللہ, لیکن آ جائے جلد, پتہ لگے وہ بھی 2 سال بعد آ رہا ہے. بعض اوقات تو تفصیلی فیصلے بھی 8 سال بعد آتے پتہ ہیں. لگے وہ 2 سال بعد آ رہا ہے. نہیں میرے خیال میں جتنی جلدی انہوں نے فیصلہ دیا ہے تو تفصیلی فیصلہ بھی جلدی انشاءاللہ کیسے دیا, 4 سال بعد دیا. نہیں کل جو انہوں نے ہیئرنگ کی اس بھائی میں انہوں نے نہیں, کہا اس سے جی پہلے 15 والی منٹ میں ہیئرنگ پہ کہہ بھی. سکتے تھے جی 1 ہفتے کے بعد 10 دن میں, یا ہم نے محفوظ کر لیا پھر کیا کر لیتے. نہیں, جو فیصلہ تو فیصلے کا تو ٹائم تھا. پچھلی ہیئرنگ بھی وہ وکیل کے لیٹ آنے کی وجہ سے رہ گئی تھی, مگر اس دفعہ تو ہیئرنگ پراپر ہو گئی. اور ہیئرنگ کے بعد تو کچھ تھا ہی نہیں نا, اس میں کچھ نہیں تھا کہ آدمی, مقصد جب یہ فیصلہ آیا تھا جب جتنے سینئر قانون دان تھے, جتنی بار کونسل کے لوگ تھے, سب بولے تھے مذاق ہے, مذاق ہے. ایک چیز بڑی جو مجھے اس پورے فیصلے کے اندر ایک ججوں نے ریمارکس پاس کیا, انہوں نے ان کے وکیل سے کہا, نیب کے وکیل سے کہا کہ جب مریم نواز کی جب ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اگر اصل ایکیوز پہ ہی آپ نہیں کر سکے تو مریم نواز کو ہم کس لیے وہ کر دیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی تقریباً بری ہو چکے. مگر ہاں اس کیس میں تو بری ہو گئے. مگر میں ایک بات پھر پوچھتا ہوں, اس تمام گورکھ دندے کو پھیلانے والے لوگوں سے بھی کوئی پوچھے گا؟ پوچھنا چاہیے. کون پوچھے گا؟ عوام کو پوچھنا چاہیے. جنہوں نے عوام کو پوچھنا معیشت کا چاہیے. برا حال کیا, پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ صاحب 30 سال پیچھے لے گئے. ناکے رگڑ والی. جی 30 سال پیچھے لے گئے. تو یہ سب گورکھ دھندا جنہوں نے پھیلایا تھا, انہوں نے پاکستان کو نقصان جو اتنا پہنچایا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم فیصلے کو رو رہے ہیں, ہم سائفر کو رو رہے ہیں. ہم تو اب اصل جڑ کو دیکھیں. اگر جسٹس منیر کے فیصلے کے اوپر اس وقت بھی تمام قانون دان آن کے چران ڈال دیتے, پنگا ڈال دیتے, ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دور کے اندر بھی عوام اٹھ جاتے, محترمہ فاطمہ جنہ کو الیکشن ہرایا تھا اس کے اوپر بھی تو پاکستان تو شاید بنگلہ دیش ہمارے ساتھ رہ رہا ہوتا. سب کچھ نہیں, سارا کچھ چھوڑ دیں, صرف یہ نواز شریف کا فیصلہ جو ہے اسی کے اوپر بیٹھ جائے. یہی کہہ رہے نا, اگر اس سسٹم کو ختم کرنا ہے, بنے گی کیا ہوا, اس طریقہ کار کو ختم کرنا چلتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ٹھیک اتنا بڑا کھلواڑ کیا کس نے کیا, اور ان کو کٹہرے میں لائے, ایک دفعہ سزا دے دیں, سزا قبروں سے نکال کے لٹکا دو. پھر بولتا ہوں سزا مت دو, چہرے دکھا دو, عوام کو پتہ چل جائے کون لوگ ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی بھی ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جس سے پاکستان کی اب یہ بوٹ پہن کے, ٹائیاں پہن کے, ہمارے فیصلے, ہماری عوام کی قسمت کے فیصلے کر کے, سیسلین مافیا کہہ کے, اور ہر چیز کا وہ کر کے ملک سے باہر, ملک سے باہر, ان کے بچے بھی ملک سے باہر, یہ بھی ملک سے باہر. ٹھیک ہے, یہ یہاں ٹکتے. خان صاحب میں پہلے بھی کہا تھا, اب اس وقت یہ آ گیا, پی ڈی ایم کو یہ چاہیے ایک کام تو کر جائیں یار, ایک کام کر جائیں کہ 4 سال ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی ہو ملک سے باہر نہیں جا سکتا. یہاں تو باندھ دیں, 4 سال کی 5 سال کریں صاحب, 5 سال کریں, 5 سال کریں, اور ان کا بھی ریکارڈ آئے کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ارے آپ ان کے بچوں کی شادیوں میں چلے جائیں, آپ کھرب پتیوں کی شادیاں بھول جائیں گے. بہرحال آنے والے وقت میں ایسی بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی اور آپ سنتے رہیں گے. مگر میری درخواست یہی ہے, سننے والوں سے بھی, جو دوستوں تک بات پہنچتی ان سے بھی, کہ اصل قصوروار ڈھونڈا جائے جس نے کہ, اور میری نظر میں قصوروار اس وقت کی عدلیہ کے لوگ ہیں.
سننے میں یہ آ رہا ہے خان صاحب کہ ابھی اور بہت ساری وہ آنی ہے، اور جو یہ فیصلے ہوتے رہے کہ جی اسے بند کر دو، اسے لے آؤ، اس کو پکڑ لو، نواز شریف کو اندر ڈالو، اس کو ڈالو، مریم نواز کو ڈالو، الیکشن سے پہلے جو جو کچھ ہوتا رہا یا الیکشن کے بعد بھائی وہ بھی آنے کو بھائی تیار بھائی تیار ہے۔ کسی آڈیو کا انتظار کیوں کرو؟ بشیر احمد نے تو ٹی وی میں بولا، ہاں بولا۔ اور شوکت صدیقی نے اچھا بعد اس میں پہ بولا۔ کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ سو موٹو لے لے۔ شوکت صدیقی نے تو تو بیچارے اس بات کے اوپر اس کو نوکری سے بھی برخاست کر دیا۔ شوکت صدیقی کو تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا نا، یہ اسی کی بات پوری اللہ ہو نے رہی ہے۔ اس کو عزت دی، اور جس فیملی سے بلانگنگ ہے، خیر الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی فیملی سے بلانگنگ ہے ان کی، اور بہت دیندار لوگ ہیں، اور اتنا جو حوصلہ ہوتا ہے نا، وہ حلال کھانے والے میں ہی ہوتا ہے۔ سننے میں کہ گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں۔ ہوں گی، اس میں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، مگر میں پھر وہ بولوں گا، ابھی آپ ٹٹ پونجیوں کو گرفتار کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پوری سازش بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لاؤ کہ کیا کیا کیسے پلان کیا گیا تھا، کیسے اس کو تیار کیا گیا، کون کون جج صاحب تھے، ہاں ان ججوں کی اور اداروں کے لوگوں کی جو باتیں ہوتی تھی وہ لیک لاؤ۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اعظم بیگ اور افضل علی خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔